اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا، یہ خوشی کیسے میرے دوستوں؟ خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو، اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ، ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں۔ دل سے سنیے، غور سے سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ۔ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی خوشی کہتے جاؤ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ، خوشی۔ محرم کا مہینہ، خوشی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں ہے؟ نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں؟ میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی۔ ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی۔ آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی، ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا، یہ خوشی کیسے میرے دوستوں؟ خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا۔ تو دو طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے۔ اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے۔ کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے، قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے۔ نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، تو غم کے خوشی۔ اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں۔ میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ ارے بولو نا، چیخنے چلانے سے کوئی حسینی۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا، اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو، ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے، وہ ان کا معامل ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے۔ حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ، اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ چلو ایک بات بتاؤ، کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ، اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی۔ ہاں، اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا، اپنی ہوٹل کا نام، اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا۔ حسینی بننے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو، آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو۔ میرے پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں، باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے، لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے، یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے، اور جمعہ کی رات تھی، کہو سبحان اللہ، جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی، خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا، جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے، کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا، بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000، مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا۔ اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے خیمے میں آئے، حضرت حسین سو رہے تھے، کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو۔ حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا۔ تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، سنتے جانا میرے دوستو، حضرت حسین نے کس زبان سے کہا، کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے، ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا، نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ، اس لیے جمعہ کی رات تھی، اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی، کہو فجر کی۔ اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہوتی گئی، ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا، ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں۔ سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں، نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، حضرت حسین نے کہا تیار، ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید، کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے، کتنی؟ 61 سال۔ حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے، حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک، یہاں سے ایک، کون؟ حضرت غرید، اور وہاں سے ایک۔ میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 by 1، ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا۔ وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے، بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے۔ سامنے والے گدھر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے، کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے، ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے، سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا، اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے، سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا، پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ، اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بچے کے بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، میں میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی
حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستوں بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستوں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستوں ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگو تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستوں حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگو یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگو یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے, اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے, کیا کہا, اے لوگوں ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسہ آگے آ چکا, اب پیچھے نہیں جائے گا, مقابلہ ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی اثر پڑھ لو اور مجھے بھی اثر. کیا آواز آئی سامنے سے, پڑھ لو اثر پڑھ لو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں. بولو نماز پڑھ لو, ہم کو ضرورت. معلوم ہوا نماز پڑھنے والا حسینی ہے, اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ حسین کا دشمن. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سامنے والوں نے صاف کہا پڑھ لو نماز پڑھ لو, پڑھو تم تمہارے خدا کے سامنے نماز پڑھو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. میں بھاؤ نگر کے ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی, کون ہے وہ؟ نہیں ضرورت ہے نا تم کو فجر کی, کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا, کہاں بھوکا کہاں سلاتا ہے, اللہ کہاں پیاسا تڑپاتا ہے. ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ تو پہلا نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا نمازی ہے, اور جو محبت نہیں کرتا وہ اپوزیشن میں کہتا مجھ کو نماز کی ضرورت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قفو, رک جاؤ, عصر کی نماز, اصلی صلاۃ العصری, میں عصر کی نماز پڑھوں گا, آپ بھی پڑھو. انہوں نے کہا تم پڑھو, ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا, پڑھوں گا, پانی دے دو نا, وضو کر لوں, پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے, پانی بھی نہیں دیں گے. لیکن حضرت حسین نے عصر کی نماز چھوڑی. بولو چھوڑی. کیا کیا؟ فوراً تیمم. بھائی پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ حضرت حسین نے تیمم کیا, اور الحمدللہ حضرت حسین وہ حسین ہے جنہوں نے نبی کا حق ادا کیا, فاطمہ کا حق ادا کیا, علی شیر خدا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سناٹے میں کھڑے اور آپس میں کیا کہتے ہیں, یہی موقع ہے مار میں, ورنہ یہ نماز کے بعد جو پاور میں آئیں گے تو سب کے چکے چھوڑا دیں. کہا یہی موقع ہے, مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیاروں حضرت حسین رکوع میں گئے, اللہ اکبر. حضرت حسین سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور جب سجدے میں گئے اللہ, حضرت حسین سجدے میں گئے. بدبخت کتنے, میں نام بھی بتاؤں گا کتنے.
تین بدبخت آگے آئے، تین آئے، جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کمینہ کیا کیا؟ حضرت حسین کو سجدے میں تھے نا، اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا. میرے پیاروں بتاؤ نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ ہاں، نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے، وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا، اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ. میرے پیارو حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے دونوں ہاتھ کٹے، حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہا تھا، لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے، پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے، آپ کا بدن تو چھلنی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی. میرے دوستو سننا، تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت حسین کے گردن کو کاٹا، کیا کہا ہم لوگ؟ میرے پیاروں پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا، زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی، ہو بدبختو تم جیتے نہیں ہو، ہارے ہو. ہمارے حسین، ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی، آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی، تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا. میرے پیارو مجھے کہنے دو، اب برا نہیں ماننا. حضرت حسین شہید ہوئے، بولو حضرت حسین. لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ، سینان، شمر. زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے، اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے. شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا. میرے پیارو ایک بات یاد رکھو، ہوگا لیکن اندھیر انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا. کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا. وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرعہ نالائق. بولو کون تھا بدبخت؟ زرعہ، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ رات 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے. اپنے گھر والے اس کو کہتے تھے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا. تم نہیں دیکھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں حسین مارنے کے لیے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گئی. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا، بولو بازو کاٹنے والے کا انجام. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری. اللہ اکبر. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ارے میرے پیارو، لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے، وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا. اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سینان پر عذاب آیا. لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے، اس کے بعد پاگل ہو گئے. کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا، کپڑے اتارتا تھا، ننگا گھومتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا. لوگ لات مارتے تھے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا. تیسرا کون تھا؟ شمر. اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا. ایسا پھٹکا. لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. وہ کہتا تھا، وہ فخر کے ساتھ کہتا تھا، میں حسین کی گردن نوک پر اٹھاتا تھا. 15 دن تک کچھ نہ ہوا. 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے، بھاگو. کب ہٹتے؟ جنگلی سور آئے ہوئے. کہاں سے؟ جنگل سے. اتنے سور آئے اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا، اتنا مارا، اتنا کاٹا کہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا. کس نے ختم کر دیے؟ یہ کون تھے؟ میرے پیاروں ذرا سننا، یہ کون تھے؟
جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا. حالانکہ ہاں میرے پیاروں، یہ شمر، سنان، زرع، یہ تو میں تین کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا، لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں بولو، دکھایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا، دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا، تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا. صحیح بات غلط بات؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں، مکان ہے، باغ ہے، کھیت ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. کرسی چاہیے تھی نہ، اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے، تم جنت کے پھول ہو، تم جنت کی خوشبو ہو، تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کے دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے، دین دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے، راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، وہ فرزدق شاعر نے روکا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا، نبی کا نواسا حق کے واسطے قدم اٹھایا، میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا، اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا، لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.